السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم احباب گرامی، آج کے اس درس حدیث میں آئیے ہم دعا سے متعلق فضائل اور آداب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری فریاد کو سنوں گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو، اس کی دعا کو، اس کی فریاد کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے فریاد کرتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری فریاد کو سنوں گا، میں تمہاری مراد کو پورے کروں گا۔ اسی طرح سے آئیے ہم کچھ احادیث بھی دیکھتے ہیں جن میں دعا کی فضیلت اور اس کے مقام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، اصل عبادت دعا ہی ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ نے کی ہے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 3407 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح سے ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام حاکم رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ذہبی نے امام حاکم کی تصحیح پر موافقت کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 1122 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، تو دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 7687 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز پھیر سکتی ہے، بدل سکتی ہے، تو وہ چیز ہے دعا، اور عمر میں اگر کسی چیز کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے، انسان کی عمر میں کسی چیز سے اضافہ اور بڑھوتری ہو سکتی ہے، تو وہ بر ہے، نیکی ہے، اچھے کام ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے جس کی تخریج امام ترمذی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 2418 نمبر پر جو ہے صحیح قرار دیا ہے، اور جامع الاصول کے محقق نے اسے حسن قرار دیا ہے، جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 166 میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس پر غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کی کیا اہمیت ہے، ہم نے جانا کہ دعا کا خاص حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ دعا کرنے پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ابھارا اور کہا ہے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور حدیث میں ہم نے پڑھا کہ دعا ہی عبادت ہے،
اور ہم نے یہ بھی جانا کہ افضل ترین عبادت دعا ہے، اور ہم نے جانا کہ دعا تقدیر کو بھی پھیر سکتی ہے، تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہم نے دعا کی فضیلت میں یہ بھی جانا کہ اللہ رب العالمین سے ہم اگر نہیں مانگیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب آئیے میرے بھائیوں ہم کچھ آداب جانتے ہیں دعا کے، دعا کے کچھ آداب آئیے ہم جان لیتے ہیں۔ ہم نے جان لیا کہ دعا کی کیا فضیلت ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اب ہم دعا کس طرح سے کریں، کون کون سے آداب ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے، آئیے ہم ان کو جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی بابت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 3 میں کہ وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پوشیدہ طور پر پکارا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جب اللہ رب العالمین دعا کریں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور جو ہے اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر مان کے، اللہ رب العالمین کو قادر مان کے، اور اللہ رب العالمین کو جو ہے خفی انداز میں اور پوشیدہ انداز میں ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب کو آہوازاری کے ساتھ، تو اپنے رب کو خاکساری کے ساتھ اور پوشیدہ طور پر پکارو۔ اللہ رب العالمین تم خاکساری کے ساتھ، تضرع اختیار کرتے ہوئے، آہوازاری کرتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، پوشیدہ طور پر جو ہے پکارو، دعا کرو، اور اللہ رب العالمین جو ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جامع دعائیں ہوتی تھیں، کم الفاظ اور زیادہ معنی والے جو الفاظ ہوتے تھے، اللہ رب العالمین کے سے دعا کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو پسند فرمایا کرتے، انہیں کو اختیار کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ جو دعائیں ہوتی ہیں بڑی لمبی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کی ہے، اور امام نووی نے کہا ہے کہ اس کی اسناد جید ہے۔ ریاض الصالحین میں صفحہ نمبر 431 پر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی اولادکم، تم اپنے اولاد پر بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ ہی تم اپنے مال دولت پر بد دعا کرو، لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کوئی ایسی گھڑی نہ آ جائے تمہارے بد دعا کرتے وقت جس میں اللہ رب العالمین سے جو مانگا جائے وہ اللہ رب العالمین عطا کریں، اور تمہاری وہ بد دعا قبول ہو جائے اور پھر تمہیں پچھتاوا ہو، تب پھر تمہیں پچھتانا پڑے۔ تم ایسا نہ کرو، اپنے اولاد پر، اپنے مال و دولت پر کسی پر تم بد دعا نہ کرو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بد دعا نہیں کرنی چاہیے اپنے اولاد پہ یا اپنے مال و دولت پہ۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ذرا سا اپنے بچوں سے غصہ ہوئے، ذرا سا ہمیں کوئی تکلیف ہوئی تو ہم بد دعا کرنے لگ جاتے ہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو وہ ایسا نہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، نہیں، ارزقنی ان شئت، اگر تو چاہ ہے اللہ تو مجھے رزق دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہنے سے منع کیا کہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، تو چاہے تو مجھے رزق دے، ایسا نہ کہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا کہو، کس طرح سے دعا کرو، ولیعزم المسئلہ، تاکید کے ساتھ، پورے عزیمت کے ساتھ تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے مانگو تو پورے تاکید کے ساتھ مانگو کہ اللہ تو مجھے عطا کر، اللہ تو میرا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں عطا کر۔ اس طرح سے ہم تاکید کے ساتھ، عظمت کے ساتھ دعا کریں، ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ اگر تو چاہ تو ہمیں بخش دے، اللہ تو چاہ تو ہمیں رزق دے، ایسا نہیں کہے، بلکہ ہم عظمت کے ساتھ، پوری تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے کہ اللہ تو مجھے نواز، اللہ تو مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ناپسند کرنے والا، اللہ رب تعالیٰ کو مجبور کرنے والا کوئی ناپسند نہیں، کوئی اللہ رب العالمین کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے وقت خوب تاکید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، عظمت کے ساتھ دعا کرنی، اللہ تو ہمیں نواز دے، اللہ تو ہمیں عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، تو ہم نے دعاؤں کے آداب میں سے جو آداب جانے، پہلا ادب ہم نے یہ جانا کہ ہم اللہ رب العالمین کو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اور
مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر اللہ رب العالمین سے. اس طرح سے ہم جامع دعاؤں کو اختیار کریں اور ہم اپنے اولاد پہ، اپنے مال پہ ہم بد دعا نہ کریں. ہو سکتا ہے کہیں وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور ہماری دعا بد دعا قبول ہو جائے اور پھر ہمیں پچھتانا پڑے. اس طرح سے ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہم عزیمت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، پورے جو ہے مؤکد انداز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تو اگر چاہ تو دے دے، اللہ تو اگر چاہ تو ہمیں معاف کر دے، ایسا نہ کہیں، بلکہ ہم جزم کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اپنا اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اپنے مراد کو مانگیں اور ہمیں اللہ رب العالمین کے دعا کے قبول کرنے پر یقین ہو کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اس کے بعد میرے بھائیوں، ہمیں دعا کے جو آداب جاننے چاہیے، ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں. پیٹھ پیچھے اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے میرے بھائیوں سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ایمان لانے والے تھے، اور ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے تئیں کوئی غل، حسد اور کینہ کپٹ نہ رکھے. یعنی میرے بھائیو یہاں پر اللہ رب العالمین نے گویا ہمیں سکھلایا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نیک بندے اپنے اسلاف کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہمیں اپنے اسلاف کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنی چاہیے. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت پر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے کہ اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور مومنوں کی مغفرت فرما اس دن جس دن حساب و کتاب کا دن ہو، اس دن سب کی اللہ تو مغفرت فرما، سب کو اللہ رب العالمین تو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تو اس میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام کا شیوا ہے مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا. اس کے بعد میرے بھائیوں ایک روایت، ایک حدیث جو ہے، ایک آیت سورہ نوح کی ہے، آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بابت بیان کرتے ہوئے کہ وہ دعا کرتے ہوئے کہتے تھے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور ان لوگوں کی مغفرت فرما جو میرے گھر میں داخل ہوئے ایمان کی حالت میں، ایمان والے مردوں اور عورتوں کی اے اللہ تو مغفرت فرما. تو میرے بھائیوں یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام کس طرح سے اہل ایمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا واستغفر لذنبک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے. تو اس میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یعنی پیٹھ پیچھے ہمیں دعا لوگوں کے لیے کرنے چاہیے، جیسا کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے جانا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ انبیاء کرام کا طریقہ اسی طرح سے تھا کہ وہ اہل ایمان مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے جو ہے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرتے تھے. ایک روایت ہمارے سامنے ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا اور وہ سن رہے تھے. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے دعا پر آمین کہتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ویسے ہو جیسے تو اپنے بھائی کے لیے سوال کر رہا ہے. تو میرے بھائیو ہم غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہماری دعا پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اسی طرح سے ہو جس طرح تم اپنے بھائی کے لیے سوال کر رہے ہو. میرے بھائیو ہو سکتا ہے ہماری دعائیں جو ہے رائگاں ہو جائیں لیکن فرشتوں کی دعائیں رائگاں نہیں ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا مقبول ہو تو میرے بھائیو ہم اپنے بھائیوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کریں. جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے بھی اس طرح سے نعمت اللہ رب العالمین عطا فرمائیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے جیسا کہ ہم نے جان لیا. اس کے بعد ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دعوت المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ. ایک مسلمان اگر اپنے
غائب مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، پیٹھ پیچھے ایک مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اس کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے پاس جو ہے مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے خیر اور بھلائی کے ساتھ، تو میرے بھائیوں وہ فرشتہ کہتا ہے جو اس کے پاس مقرر ہے کہ آمین، اللہ تعالی دعا کو قبول کرے اور تجھے بھی اسی طرح سے نوازے۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں جن آداب کو ملحوظ رکھنا ہمارے لیے دعا کے وقت ضروری ہے، انہی میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم قبولیت دعا کے اوقات کو جانیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثروا الدعاء، تو تم اس حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو، سجدے کی حالت میں ہم دعا کریں ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس طرح سے ایک روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا يرد، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رائے گا نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام ترمذی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام ترمذی رحمہ اللہ نے کی ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 3408 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک روایت امام ابو داؤد نے نقل کی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں کبھی رائگاں نہیں ہوتی ہیں، دو وقت کی دعائیں کبھی رائگاں نہیں ہوتی یا بہت کم ہی جو ہے رائگاں ہوتی ہیں۔ الدعاء عند النداء، اذان کے وقت کی گئی دعا، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، کہ جب جنگ کا میدان ہو، جنگ کے وقت جب لوگ ایک دوسرے میں بھیڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے قتال کر رہے ہوں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، رائگاں نہیں ہوتی۔ تو دو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت کم ہی رائگاں ہوتی ہے یا کبھی بھی رائگاں نہیں ہوتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا اور جنگ کے میدان میں مٹبھیڑ کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے وہ۔ اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کی ہے اور امام نووی نے اذکار میں کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 3079 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جب رات کی ایک تہائی باقی ہوتی ہے، آخری تہائی جب رات کی ہوتی ہے، آخری پہر جب رات کا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ اس حدیث کی تخریج امام مسلم رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تو اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ رات کے آخری پہر میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اگر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگ رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے ضرور نوازتے ہیں، اور یہ کسی ایک رات کا معاملہ نہیں، ہر رات میں اللہ رب العالمین جو ہے بندے کو نوازتے ہیں، بس انسان اس وقت کھڑے ہو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے اپنی فریاد کو طلب، اللہ رب العالمین سب کو ان گھڑیوں میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کی تخریج امام مسلم رحمہ اللہ نے کی ہے، اس میں ہم نے جو قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں ان کے بارے میں جان لیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں دعا کے نا قبول ہونے کی وجوہات، دعا کے قبول ہونے سے مانع کون سی چیزیں ہیں ان کو بھی جاننا دعا کے آداب میں ایک اہم ادب ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو وہ کون سی جو ہے چیزیں ہیں، کون سے اسباب ہیں، ان سے ہم بچیں۔ تو آئیے ہم دعا کے آداب میں یہ جانتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ برائی اور قطع رحمی یا جلد بازی سے کام نہ لے، یعنی انسان جب تک قطع رحمی کی یا برائی کی دعا نہیں کرتا یا
जो है जल्द बाजी नहीं करता है तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दुआ कबूल फरमाते हैं। और जब इंसान जल्दबाजी करता है, जब इंसान क़तअ रहमी की दुआ करता है, जब इंसान बुराई की दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाते। यानी अगर हम इन चीजों से बचें कि हम बुराई की दुआ ना करें, हम क़तअ रहमी की दुआ ना करें, जल्दबाजी ना करें, तो हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। उसके बाद एक रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ में यह रिवायत मौजूद है और इमाम अलबानी ने सहीहुल जामे में 5637 नंबर पर इसे सही करार दिया है। कहते हैं रावी जो है हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी दुआ करता है, जमीन पर जो भी मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, उसके जो है मुराद को पूरी करते हैं। अल्लाह ताला उसको देते हैं जो सवाल करता है। या अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को नहीं कबूल कर रहे हैं, उसके मुराद को पूरी नहीं कर रहे हैं, तो दुआ के बदले में उसके मिस्ल कोई बुराई और कोई तकलीफ को उससे हटा देते हैं। हाँ, इंसान अगर बुराई और क़तअ रहमी की दुआ नहीं कर रहा है तो। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जैसे कि हमने जाना इमाम अलबानी ने जो है सहीहुल जामे में 5637 नंबर पर इसे सही करार दिया है। और इसी हदीस की एक रिवायत में है कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए उसकी दुआओं को अज्र और सवाब बनाकर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देते हैं उसके लिए। तो मेरे भाइयों, हमारी दुआएं कभी भी रायगा नहीं होती। या तो जो दुआ हम मांग रहे हैं वही पूरी हो जाए, नहीं तो उसके मिसल कोई बुराई हमसे दूर हो जाती है, नहीं तो उसे हमारे लिए क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा बना दिया जाता है। तो हम दुआ करते रहें, हम बुराई का सवाल ना करें, हम क़तअ रहमी का सवाल ना करें, तो हमारी सारी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत मरवी है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और सिर्फ पाक चीजों को पसंद करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को वही हुक्म दिया है जो रसूलों को हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों पाक चीजें खाओ और नेक अमाल करो। अल्लाह ताला ने मोमिनों को खिताब करते फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो तुम पाकीज़ा रिज़्क खाओ जो हमने तुम्हें अता किया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स का जिक्र किया जो लंबे सफर से आया है, जो परागंदा हाल है, जो गुबार आलूद है, मतलब सफर की सारी सिफात मौजूद हैं, परागंदा हाल है, आजिज़ी उनके सारे उसके ऊपर नजर आ रही है, जो कि दुआओं के कबूल होने के लिए शर्त है। और वो या रब्बी कह के आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाता है, मगर उसके दुआओं को कबूल नहीं किया जाता। क्यों? इसलिए कि उसका खाना हराम, उसका पानी हराम, उसका कपड़ा हराम और उसके बदन की परवरिश हराम के जरिए से हुई है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कैसे कबूल करेंगे। मतलब इस हदीस में ये बताया गया मेरे भाइयों कि अक्ले हलाल दुआ के कबूलियत जरूरी है। अगर हम हराम खाते हैं तो लाख दुआ करें हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो हम अपने खाने पानी और अपने जिस्म की परवरिश पर जो है खुसूस ध्यान दें कि हम हराम इस्तेमाल ना करें। उसके बाद मेरे भाइयों, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लतअमुरुन्न बिल मारूफ, तुम मारूफ का भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर ऐसी अजाब को भेज दे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर ऐसे अजाब को नाजिल फरमा दे कि फिर तुम उसके बाद दुआ करो मगर तुम्हारी दुआ कबूल ना हो। इस हदीस की तरह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने की है, अल्लामा अलबानी ने सहीहुल जामे में 7070 नंबर पर इसे हसन करार दिया है। मतलब ये है कि अगर हमें अपनी दुआओं को कबूल कराना है, हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, तो हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीदे को लाजिम पकड़ें, वरना अल्लाह ताला हमारे ऊपर अज़ाब को डाल देंगे और फिर हमारी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाएंगे। मेरे भाइयों, तो आज के इस हलक़े में हमने पहले दुआ की फजीलत जानी, फिर हमने दुआ के आदाब जानते हुए हमने जाना कि हमें दुआ करते वक्त मख्फी आवाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो करके गिड़गिड़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी है। हमने जाना कि हमें जामे दुआएं जो है करनी चाहिए ताकि हमारी दुआएं कबूल हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे दुआओं को पसंद करते थे और बाकी को छोड़ देते थे, और हमने
جانا کہ ہمیں اپنے اولاد پر، اپنے مال و دولت پر بد دعا نہیں کرنی چاہیے. ہم نے جانا کہ اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو تاکید کے ساتھ، جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ہم دعا کریں. اس طرح سے ہم نے دعا کی آداب کو جانتے ہوئے جانا کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنی چاہیے. ہم نے ایسے اوقات کو جانا جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم نے جانا کہ کن امور کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کون سے امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رائگاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ